پسندیدہ بندے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، مع نجاستوں کا بیان. امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، آپ کے تجریبات کا عکاس ہے. دیوار کیسے پاک کرنی چاہیے، زمین کیسے پاک کرنی چاہیے، درخت کیسے پاک کریں، جانوروں کی سوکھی ہڈیوں کا کیا حکم ہے، پاک ناپاک کپڑے ساتھ دھونے کا مسئلہ، کارپٹ ناپاک ہو گیا کس طرح پاک کریں. یہ رسالہ مختصر ہے مگر بہت جامع ہے. درود پاک کی فضیلت جو صفحہ نمبر 1 پر ہے، مجمع الزوائد حدیث نمبر 17298 کے حوالے سے لکھی ہے. اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے کچھ اچھی نیتیں کرتے ہیں، پھر میں آپ کو آج کے سلسلے کا عنوان عرض کرتا ہوں. اچھی نیت بندہ مومن کو جنت میں پہنچا دیتی ہے، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بخاری شریف کی پہلی حدیث میں موجود ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو جو بھی نیک جائز کام کرنا ہے، ثواب کا کام کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، ثواب کے لیے کرنا چاہیے. تو اللہ کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کی نیت فرما لیجئے، اہم مدنی پھول لکھنے کی نیت فرما لیجئے، علم دین کی تعظیم کی خاطر دوزانوں بیٹھ کر سننے کی نیت فرما لیجئے، جو نیکی کی دعوت دی گئی اس پر عمل کرنے کی نیت فرما لیجئے، اور حسب حال جس قدر نیتیں زیادہ کریں گے اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا. کتنے سعادت مند ہیں وہ جو اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ، اللہ کے پسندیدہ بندے. کتنے سعادت مند ہیں کہ خالق و مالک کی بارگاہ میں وہ پسندیدہ ہیں. صابرین پسندیدہ ہیں، صبر کرنے والے. تائبین توبہ کرنے والے پسندیدہ ہیں، اور اسی طرح پاک صاف رہنے والے بھی اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. جی ہاں، پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 کا جو آخری حصہ ہے وہ میں تلاوت کرتا ہوں. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. ترجمہ کنز ایمان، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو. اللہ بہت پاک ہونے والوں کو پسند فرماتا ہے، جو گندگیوں سے بچتے ہیں. تفسیر نعیمی پارہ 2 صفحہ نمبر 385 387. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان فرماتے ہیں، اللہ تعالی ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو جسمانی
اور نفسانی اوصاف سے توبہ کرتے ہیں، نور معرفت کے ذریعے غبار کائنات کو دھو کر پاک و صاف رہتے ہیں۔ مرآت جلد 1 صفحات 237-238، یہ مشکات شریف حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس کی شرح ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے مصنف ہے۔ اس میں لکھتے ہیں متطہر، اس سے کیا مراد ہے؟ وہ جو ظاہری و باطنی گندگی سے اپنے آپ کو پاک کرے۔ طاہر وہ جو صرف ظاہری گندگی سے پاک ہو، بارگاہ الہی میں تواب اور متطہر کی قدر ہے۔ رب فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، تواب کی، توبہ کرنے والی کی قدر ہے، اور فرماتا ہے وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، متطہر کون ہے؟ ظاہری طور پر بھی پاک و صاف رہے اور باطنی طور پر بھی پاک و صاف ہو۔ پارہ 11 سورہ توبہ آیت نمبر 108 کا آخری جز ہے واللہ یحب المطہرین، ترجمہ کنز ایمان، اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں۔ تفسیر البیان میں حضرت سیدنا اسماعیل حقی علی رحمۃ اللہ الکوی نے لکھا اللہ تعالی پاک رہنے والوں سے خوش ہوتا ہے، انہیں اپنا قرب عطا فرماتا ہے، جیسے ایک محب یعنی محبت کرنے والا اپنے حبیب کو قریب کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے، انہیں اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اپنی نزدیکی عطا فرماتا ہے۔ تو کاش ہم ظاہری طور پر بھی پاک ہوں، باطنی طور پر بھی پاک ہوں، ظاہری نجاست و گندگی سے بھی بچیں، باطنی نجاست و گندگیوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ تفسیر نعیمی میں 11واں پارہ صفحہ 34 اور 77 پر مفتی صاحب نے واللہ یحب المطہرین کے ضمن میں لکھا اس فرمان عالی میں پاکیزہ لوگوں کی تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب پاک ستھروں کو پسند فرماتا ہے، جب وہ پیارے ہیں تو ان کی مسجد بھی پیاری، جب مسجد پیاری تو اس میں نماز بھی رب کو پیاری، جب نماز پیاری تو وہاں کے نمازی بھی پیارے۔ سبحان اللہ، یہ پیار و محبت کا سلسلہ دور تک پہنچا ہے۔ میں اپنے دل کو چاہوں، تم کو چاہوں، چاہوں مسجد کو، مجھے ہے دل سے الفت دل کو، تم سے تم کو مسجد سے۔ مزید فرماتے ہیں مسلمان بلا وجہ بے غسل نہ رہے، حتیٰ کہ اگر رات میں نہانے کی حاجت ہو تو وضو کر کے سونا بہتر ہے۔ بلا وجہ بے غسل رہنا فقیری لاتا ہے۔ فقر، تنگ دستی، محتاجی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ غسل فرض ہو گیا اور یہ بندہ غفلت اور سستی کی بنا پر غسل نہیں کرتا۔ تو ظاہری اور باطنی طور پر پاک رہنے والے، ستھرے رہنے والے اللہ تعالی کو پسند ہیں، یہ اللہ تعالی کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اب یہ ویسے بھی اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے تو سمجھ میں آتا ہے، عقل سلیم، طبع سلیم اسے قبول کرتی ہے، اسے پسند کرتی ہے، صفائی کو، ستھرائی کو۔ اب منہ سے بدبو ہو، جسم میں میل کچیل ہو، لباس گندا ہو، گھر میں گند کچرا بکھرا ہوا ہے، سونے کے کمرے بیڈ روم سے بدبو اٹھ رہی ہے، محلے میں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے، تو ظاہر کی پسندیدہ نہیں۔ تو کاش ہمیں ظاہری پاکی بھی نصیب ہو جائے
اور باطنی پاکی بھی نصیب ہو جائے۔ ظاہری پاکی ہمارا منہ بدبودار نہ ہو۔ منہ بدبودار کیوں ہوتا ہے؟ کھانے کے بعد ہم خلال نہیں کرتے۔ یاد رکھیے کہ کھانے کے بعد خلال کرنا سنت ہے۔ پک اسٹک یوز کرتے ہیں مگر وہ اتنی کفایت نہیں کرتی، اس کی نوک اتنی ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو بہرحال کسی صورت سے بھی دانتوں میں پھنسنے والے بوٹیوں کے ریشے، کھانے کے ذرات وغیرہ نکال لینے چاہیے، ورنہ منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر جسم میں پسینے کی کثرت ہے تو بدبو آئے گی، اور کپڑوں پر میل کچیل ہے تو یہ بھی ایک ناپسندیدہ ہے۔ پھر ایک تو ہے ظاہری پاکی، میل کچیل نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ نجاست نہ لگی ہو، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ، یہ سب امیر اہل سنت نے اس کے اندر اس کی تعریفات، اس کی تفصیل بھی لکھی۔ اس سے بھی کاش ہم وہ اپنے کپڑوں کو بچائیں، یعنی کپڑے ظاہری طور پر وہ پریس کیے ہوئے ہیں، استری کیے ہوئے ہیں، اس کا تو دھیان بہت ساروں کو ہوتا ہے، بلکہ سب کو ہوتا ہے کم و بیش، مگر یہ کپڑے پاک ہیں یا نہیں اس کا احساس کم کو ہوتا ہے۔ اب بہت سارے جو نادان نماز نہیں پڑھتے تو طہارت کا خیال بھی نہیں رکھتے، اور استنجا کرنے کے بعد طہارت بھی نہیں لیتے، تو کیسے کپڑے ان کے پاک رہ سکیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظاہری گندگیوں سے بچائے، ظاہری جو نجاست ہے اس سے بھی بچائے، اور باطنی نجاستوں سے بھی محفوظ رکھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2808۔ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالی پاک ہے، پاکی پسند فرماتا ہے، ستھرا ہے، ستھرا پن پسند کرتا ہے۔ تو بھی امیر ہیں یا غریب ہیں، صفائی ستھرائی تو رکھنی چاہیے نا، بدن صاف ہو، مکان صاف ہو، سامان صاف ہو، دروازے صاف ہو، صحن صاف ہو۔ گندگی اور بدبو یہ ظاہر کہ بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 223، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ پاکیزگی نصف ایمان ہے، اس کا کیا مطلب ہے میں اپنی طرف سے نہیں بتا سکتا، کیونکہ حدیث کی اپنی طرف سے شرح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اس کی شرائطیں جو بڑے بڑے علماء محدثین ہیں وہ کرتے ہیں، شارحین جو کرتے ہیں۔ حضرت علامہ امام نووی علی رحمۃ اللہ الکوی شرح مسلم میں فرماتے ہیں، پاکیزگی، طہارت آدھا ایمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، لکھتے ہیں، طہارت کا اجر بڑھ کر نصف ایمان تک پہنچ جاتا ہے۔ طہارت کی، پاکیزگی کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پاک صاف رہنے والوں کو، ستھرا رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ فیض القدیر جلد 3 صفحہ 356 حدیث پاک لکھی ہے، النظافۃ تدعو الی الایمان، پاکیزگی ایمان کی طرف بلاتی ہے۔ مرآت جلد 1 صفحہ 231 مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، طہور سے ظاہری پاکی، ایمان سے عرفی ایمان مراد ہے، چونکہ ایمان گناہوں کو مٹاتا ہے، وضو بھی، لیکن ایمان چھوٹے بڑے سارے گناہ مٹا دیتا ہے، وضو صرف چھوٹے، اس لیے اسے آدھا ایمان فرمایا۔ ایمان باطن کو عیبوں سے پاک فرماتا ہے، وضو ظاہر کو گندگیوں سے پاک کرتی ہے، اس لیے یہ نصف ہے۔ اور شفا شریف میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، نظافت نشان ہے، بنی الدین علی النظافت، دین کی بنیاد طہارت ہے، دین کی بنیاد طہارت، پاکیزگی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ان روایات کے ظاہر سے اہل بصیرت نے جان لیا سب سے زیادہ اہمیت باطن کی صفائی کی ہے، کیونکہ نبی کریم رؤوف الرحیم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے صفائی نصف ایمان ہے کا مفہوم ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ظاہر کو تو پانی بہا کر پاک کر لیا جائے مگر باطن کو گندگیوں سے پاک نہ کیا جائے۔ ہمارا باطن صاف ہے، پاک ہے؟ پتہ نہیں پاک ہے، صاف ہے یا نہیں ہے، ہمیں علم بھی تو نہیں ہے کہ باطن ناپاک کیسے ہوتا ہے اور پاک کیسے ہوتا ہے۔ بھئی مطالعہ آپ نہ کریں، اہل علم کے پاس آپ نہ بیٹھیں، جمعے میں جب پہنچیں، جب خطیب صاحب بیان پورا کر چکے ہوں، مدنی چینل آپ نہ دیکھیں، قافلوں میں سفر کرنے کی آپ کو توفیق نہیں ہے، جو دین کا علم رکھتے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھنا آپ کو میسر نہیں ہے، تو پتہ کیسے چلے گا بھائی کہ ظاہری طہارت کیا ہوتی، باطنی طہارت کیا ہوتی؟ تو باطن جو ہے اس کو بھی صاف کرنا، امام غزالی فرما تو رہے ہیں کہ ظاہر پانی بہا کر صاف کر لیا، باطن اس کو گندگیوں سے پاک کیا جائے۔ باطنی گندگیاں کیا ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے اس کی نشاندہی کی ہے، ریاکاری، دکھاوا، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا، یہ باطنی گندگی ہے، نجاست ہے۔ عجب، خود پسندی، حسد، کینہ، تکبر، حب مدح یعنی تعریف کی خواہش، حب جاہ عزت کی خواہش، محبت دنیا، طلب شہرت، تعظیم امراء مالداروں کی تعظیم کرنا، تحقیر مساکین غریبوں کو گھٹیا جاننا، کمتر جاننا، ان کو حقیر جاننا، اتباع شہوت، کفران نعم یعنی ناشکری، حرص، بخل، طول عمل، لمبی امیدیں باندھنا، سوء ظن بدگمانی کرنا، عناد حق حق سے دشمنی کرنا، اسرار باطل، مکر، غدر یعنی دھوکہ، خیانت، غفلت، قسوت یعنی سختی، طمع، تملق یعنی خوشامد، چاپلوسی، اعتماد خلق مخلوق پر اعتماد کرنا، نسیان خالق خالق عز و جل کو بھول جانا، نسیان موت موت کو بھول جانا، جرت علی اللہ نفاق، اتباع شیطان، بندگی نفس، رغبت بطالت باطل کی طرف رغبت ہونا، کراہت عمل، قلت خشیت، خوف خدا کی کمی، جزع یعنی بے صبری، عدم خشوع کا نہ ہونا، غضب للنفس وتساہل فی اللہ، اپنے نفس کے لیے غضب کرنا، غصہ کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات میں غفلت و سستی کرنا، یہ ہے باطن کی گندگیاں۔ جب ہمیں پتہ نہیں یہ ہیں کیا تو پاک کیسے ہوں گے، طہارت کیسے حاصل کریں گے؟ ظاہری طور پر تو نہا لیا، دھو لیا، تیل ڈال لیا، کنگھا کر لیا، عطر لگا لیا، جس نے لگایا، سب یہ بھی نہیں کرتے، پیسٹ کر لیا، جس کو توفیق ہوئی اس نے مسواک کی اور اپنے نمازوں کا ثواب بڑھایا، منہ کی صفائی حاصل کی، فرشتوں کی دعائیں ملیں گی، سبحان اللہ، دانت مضبوط ہوں گے، مسوڑے مضبوط ہوں گے، معدہ مضبوط ہوگا، درد سر جائے گا، پیٹھ مضبوط ہوگی، مسواک کی تو کیا بات ہے۔ اور سبحان اللہ، جو مسواک کا عادی ہے اس سے مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ برحال ظاہری صفائی کر لی، کیا باطن کو صاف کیا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے کان کھینچ رہے ہیں۔ احیاء العلوم میں امام غزالی فرماتے ہیں طہارت کے 4 درجات ہیں، سن لیجئے، سمجھ لیجئے، اللہ عمل کی توفیق دے۔ ظاہر کو ناپاکیوں سے، نجاستوں سے، پخانے وغیرہ سے پاک رکھنا، پیشاب پخانے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، نجاست سے، گندگی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ نمبر 2، یہ طہارت کا پہلا درجہ ہے۔ نمبر 2، دوسرا درجہ، اعضاء کو جرائم اور گناہوں سے پاک کرنا۔ بھئی ہمارے جسم پر، ہمارے کپڑوں پر پیشاب نہ لگے، پیخانہ نہ لگے، کسی جانور کی بیٹ نہ لگے، کوئی لید نہ لگ جائے، کچھ اور کوئی یہ نالی وغیرہ کی کیچڑ نہ لگ جائے، بچ رہے ہیں، اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ اعضاء کو بھی تو گناہوں سے بچانا ہے نا، نگاہ کسی غیر کی طرف نہ اٹھے، زبان سے غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، بہتان نہ ہو، گالی نہ نکلے، یہ کان ہمارے گانے نہ سنیں، غیبت نہ سنیں، چغلی نہ سنیں، ہاتھ سے ہم وہ نہ پکڑیں جس کی اجازت نہیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اعضاء جو ہیں گناہوں میں نہ لگیں، اعضاء گناہوں سے پاک ہوں، یہ طہارت کا دوسرا درجہ ہے۔ دل کو برے اخلاق اور ناپسندیدہ خصلتوں سے پاک کرنا، یہ طہارت کا تیسرا درجہ ہے۔
دل میں برے اخلاق نہ ہو، تکبر، بغض، حسد، کینہ وغیرہ دل میں نہ ہو، یہ ختم ہو جائے، بدگمانی نہ ہو کسی کے لیے۔ باطن کو غیر اللہ سے پاک کرنا یہ چوتھا درجہ ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آخری درجے کی طہارت، کہ باطن میں غیر ہے ہی نہیں، بس اللہ اللہ ہی ہے۔ یہ طہارت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو نصیب ہوتی ہیں، صدیقین کی طہارت ہے یہ۔ صدیقین ولایت کا بہت اعلیٰ و عرفہ درجہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ظاہر بھی پاک کریں، اپنا باطن بھی پاک کریں، کیونکہ پاک صاف رہنے والے اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ دیکھیے جو پاک صاف رہنے والے ہیں ان کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اللہ قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق دے۔ پارہ 30 سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 14 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا۔ کیسے ستھرا ہوا؟ ایمان لا کر، یا یہ معنی ہے اس نماز کے لیے طہارت کی۔ اس تقدیر پر آیت سے نماز کے لیے وضو اور غسل ثابت ہوتا ہے۔ پارہ 30 سورہ شمس کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک مراد کو پہنچا جس نے اسے یعنی نفس کو ستھرا کیا، یعنی برائیوں سے۔ وہ مراد کو پہنچا جس نے اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کر لیا۔ میرے آقا دونوں عالم کے داتا حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرہ مبارکہ کے پاس کچھ لوگ جمع تھے، ان کی طرف تشریف لے جانے لگے، تو آپ نے مٹکے میں جو پانی موجود تھا اپنا عکس مبارک اس میں دیکھا، سر اور داڑھی مبارک کو درست فرمایا۔ ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ محدثہ مفسرہ مفتیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بھی ایسا کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، اللہ عز و جل اپنے بندے کو پسند فرماتا ہے کہ جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے پاس جائے تو بن سنور کے جائے۔ کسی کے پاس جانا ہے تو ایسی حالت میں جائیں کہ وہ بیچارہ ناک پر انگلی تو نہ رکھ لے۔ آپ بڑا مسکرا کر اس سے بات کر رہے ہیں مگر آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اور اس کو اتنی جرت بھی نہیں کہ آپ کو کہے، کہ کیسے کہے گا، کپڑے آپ کے میلے ہیں، اس کو کراہت محسوس ہو رہی ہے، لیکن وہ بیچارہ کیسے جرت کرے آپ کو کہنے کا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج پاک میں کیسی نفاست تھی، آپ نفاست کو، صفائی کو، ستھرائی کو، پاکی کو کس قدر پسند فرماتے تھے۔ حدیث پاک سنیے، ابو داود شریف حدیث نمبر 4062۔ ایک شخص کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حال میں دیکھا کہ اس کے کپڑے میلے تھے، ناگواری کا اظہار فرمایا۔ فرمایا اس سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ اپنے کپڑوں کو دھو لیا کرے۔ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے بال الجھے ہوئے ہیں، فرمایا اس کو کوئی ایسی چیز یعنی تیل کنگھی نہیں ملتی کہ اپنے بالوں کو سنوار لے۔ سنن ابی داؤد شریف حدیث نمبر 4163۔ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کے بال ہوں تو ان کا اکرام کرے، جن کو دھوئے، تیل لگائے، کنگھا کرے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ میں کیسی نفاست ہے، سبحان اللہ۔ شمائل محمدیہ حدیث نمبر 32۔ آپ جب سر مبارک میں تیل ڈالتے اور کثرت سے ڈالتے، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ تو تیل مبارک جب سر اقدس پر لگاتے تو امامہ شریف اور ٹوپی شریف اور دیگر لباس کو تیل کے اثر سے بچانے کے لیے سر اقدس پر ایک کپڑا لپیٹ لیا کرتے، جس کو ہم کہتے ہیں سربند مدنی ماحول میں۔ چونکہ تیل مبارک کا استعمال بہت زیادہ ہوتا، اس لیے وہ مبارک کپڑا تیل شریف والا ہو جاتا۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسلامی زندگی کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی آپ کی، اس کے اندر مشورہ دے رہے ہیں کہ تندرست آدمی کو چاہیے روزانہ غسل کرے، صاف کپڑے پہنے، صاف گھر میں رہے، تندرست رہے گا۔ اسی طرح غذا بھی اچھی استعمال کرے، حلال، جائز، پاکیزہ، کہ اس کا بھی دل پر اثر ہوتا ہے۔
سور کھانا شریعت نے حرام کیا اس لیے کہ یہ بغیرت جانور ہے، اور جو سور کھائے گا وہ بے غیرت ہو جائے گا۔ تو غذا کا، لباس کا دل پر اثر ہوتا ہے۔ میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ کپڑے پاک صاف رکھیں تو حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور بہرحال بات تو یہ ہے کہ پاک صاف رہنے والے اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ ہم اس لیے اپنے ظاہر کو، باطن کو پاک رکھیں، صاف رکھیں، نجاستوں سے دور رکھیں کہ رب کی بارگاہ میں ہم پسندیدہ ہو جائیں، ہمارا مولا تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ کپڑے میں رکھوں صاف تو دل کو میرے کر صاف، دل کو میرے کر صاف، کپڑے میں رکھوں صاف تو دل کو میرے کر صاف، دل کو میرے کر صاف، اللہ مدینہ میرے سینے کو بنا دے، اللہ مدینہ میرے سینے کو بنا دے، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مسلم شریف کی حدیث پاک سنیے۔ ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں 10 چیزیں فطرت سے ہیں، یعنی ہر شریعت میں اس کا حکم۔ مونچھیں کترنا کیسی ہونی چاہیے؟ ابرو کی مثل ہونی چاہیے۔ داڑھی بڑھانا ایک مشت، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کی چنٹے دھونا، بغل کے بال دور کرنا، منہ زیر ناف مونڈنا، استنجا کرنا، کلی کرنا۔ ہر شریعت میں تھی یہ چیزیں، یہ فطرت سے، جو کرے گا پاک صاف رہے گا۔ امیر اہل سنت پاک صاف رہنے کے بہت مدنی پھول عنایت فرماتے رہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور ایسے اسلامی بھائیوں کو پسند کرتے ہیں اور ہمیں پاک صاف کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ ہمیں فیضان سنت میں بہت پیارے پیارے مشورے دیتے ہیں کہ مسواک اور کھانے کے بعد خلال کی سنت ادا نہیں کرتے، دانتوں کی صفائی میں سستی کرتے ہیں تو منہ بدبودار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ منہ میں پانی بھر کر منہ میں وہ جنبش دیتے رہیں پانی کو، تو اس طرح منہ ان کا اچھی طرح صاف ہو جائے گا۔ خلال استعمال کریں۔ جن کی داڑھی ہے تو سوتے میں منہ سے رال بھی ظاہر نکلتی، یا کھانا کھانے میں کچھ ذرے وغیرہ داڑھی میں اس میں آ جاتے ہیں، تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ کم سے کم 1-8 بار روزانہ صابن سے اپنی داڑھی کو وہ دھو لیا کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ میں کتنی نفاست ہے، اللہ اکبر۔ آپ کے جسم پاک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، نہ جسم پر نہ آپ کے لباس پر، اور آپ کو جوئیں نہیں ستاتی تھیں، مچھر نے آپ کا خون نہیں چوسا۔ کیوں؟ کہ یہ سبحان اللہ اللہ کے محبوب ہیں، آپ کا جسم پاک معطر تھا، خوشبودار تھا، اس کے باوجود بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عطر لگاتے تھے۔ بل کپڑے پاک صاف رکھنے چاہیے۔ کپڑوں میں دھبے لگ جائیں نا تو پھر ہمیں اس کو یا تو دھو لینا چاہیے یا کپڑے چینج کر لینے چاہیے۔ ہماری امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمایا عائشہ ان 2 چادروں کو دھو لو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل ہی تو میں نے دھوئی تھی۔ فرمایا کیا تم نہیں جانتی کپڑا بھی اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے، اور جب میلا ہو جاتا ہے اس کی تسبیح کرنا رک جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور سبحان اللہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑوں کو میلا کہے گا یہ کفر ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی کسی چیز کی گستاخی کرنا کفر ہے۔ معاذ اللہ کوئی آپ کے مبارک بالوں کی حقارت کرے، لباس مبارک کو گندا کہے، میلا کہے، آپ کے ناخن بڑے بڑے کہے، کفر ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کس درجے ہے روشن تن محبوب الہ، جامِ سعیاں رنگ بدن ہے واللہ، کپڑے یہ نہیں میلے ہیں اس گل کے رضا،
فریاد کو آئی ہے سیاہی گناہ. یہ اعلیٰ حضرت کی ربائی ہے. اس کا خلاصہ کیا ہے؟ خدا کی قسم مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم اطہر اس قدر روشن و منور ہے کہ لباس مطہر کے اندر سے بھی اس کی رنگت ظاہر ہو رہی ہے. اے رضا، بات یہ نہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک کپڑے معذاللہ میلے ہو گئے. دراصل معاملہ یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی کالک کو سیاہی فریاد کرنے اور شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے حاضر ہو کر دامن کرم سے لپٹ گئی ہے. مسجدیں خوشبودار رکھیں، امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، اس سے پڑھیں. اور یاد رکھیں کہ جب ہمارے منہ میں بدبو ہو، لباس میں بدبو ہو، تو مسجد میں داخلہ ممنوع، حرام. مسجدیں خوشبودار رکھیے. اس رسالے میں اس کی تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں. وہ نادان جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے، استنجا کا طریقہ امیر اہل سنت نے رسالہ دیا ہوا ہے، پڑھیں سمجھیں اس کو. نہ ہمیں کھانا آتا ہے، نہ استنجا کرنا آتا ہے، نہ پہننا آتا ہے. آتا کیا ہے بھائی؟ اب وہ جو دنیاوی طور پر جو ایٹیکیٹس ہیں، مختلف مینرز ہیں، وہ اپناتے ہیں. ارے سنت اپناؤ نا بھائی، ہم تو آقا کے غلام ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے، کپڑے کیسے پاک رکھیں گے؟ یا لباس ہی ایسا پہنا ہے کہ بیٹھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، کھڑے کھڑے بیچارے فارغ ہوتے ہیں. تو پیشاب کی چھینٹیں تو آئیں گی. اب پیشاب کی چھینٹیں آئیں گی تو کیا ہوگا؟ آپ پاک نہیں رہ سکیں گے. پھر کیا ہوگا؟ سنیے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 216. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو غیب کی خبر دیتے فرمایا، دونوں قبر والے عذاب دیے جا رہے ہیں، اور کسی بڑی چیز میں جس سے بچنا دشوار و عذاب نہیں دیے جا رہے. ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھجور کی تازہ ٹہنی منگوائی اور اسے آدو آد چیرا اور ہر ایک کی قبر پر ایک ایک حصہ گاڑ دیا. فرمایا جب تک یہ خشک نہ ہو تب تک ان دونوں کے عذاب میں تخفیف ہوگی. تو جو غیبتیں کرتے ہیں، پیشاب کے چھینٹ سے نہیں بچتے، تو ڈر جائیں، یہ عذاب قبر کے اسباب میں سے. معمولی کانٹے کی چبھن تو برداشت نہیں ہوتی، دوپہر کی دھوپ، تپش، جلن، بخار کی معمولی سی وہ اگن برداشت نہیں ہوتی، قبر کا معاملہ کیسے برداشت ہوگا؟ تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچیں، پاک صاف رہیں. المعجم الاوسط حدیث نمبر 2413. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبر کے پاس تشریف لائے، میت کو عذاب ہو رہا تھا. فرمایا یہ لوگوں کا گوشت کھاتا تھا. پھر ایک تر ٹہنی منگوائی، قبر پر رکھ کر فرمایا امید ہے جب تک یہ تر رہے گی اس کے عذاب میں کمی ہوگی. تو بہرحال قبروں پر پھول ڈالنا مستحب ہے، علماء نے ہمیں سمجھایا. اور یاد رکھیں کہ عذاب قبر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا بتایا گیا. ایک عذاب قبر ہوتا ہے غیبت سے، 1/3 ہوتا ہے چغلی سے، 1/3 پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کے سبب. اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں کون؟ جو ظاہراً باطناً پاک و صاف رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے کرے اور ہم بھی پاک صاف ہو جائیں، ظاہر بھی صاف ہو جائے، باطن بھی صاف ہو جائے. امیر اہل سنت نے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، آئیے اس پر ہم اپنے اس سلسلے کا اختتام کرتے ہیں. کپڑے میں رکھوں صاف تو دل کو میرے کر صاف، دل کو میرے کر صاف. کپڑے میں رکھوں صاف تو دل کو میرے کر صاف، دل کو میرے کر صاف. اللہ مدینہ میرے سینے کو بنا دے، اللہ مدینہ میرے سینے کو بنا دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی پسندی